ناظرین، اگر تمام ادیان سے بالا تر ہو کر دیکھیں تو انسانیت وہ واحد مذہب ہے جس کا پرچار ہر دین نے کیا ہے، چاہے وہ دنیاوی دین ہو یا پھر الہامی، چاہے وہ انسان کے من گھڑت ادیان ہوں یا پھر اللہ کی طرف سے نافذ کی ہوئی شریعت۔ ہر شریعت میں دو چیزوں کا پرچار کیا گیا ہے، ایک خدا کی وحدانیت، دوسرا انسانیت۔ لیکن ہمارے معاشرے نے اس کو اثر نو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، چاہے وہ خدا کی وحدانیت ہو یا پھر انسانیت۔ اس وقت معاشرے میں دیکھیں کہ کس طرح سے درندگی کا ننگا ناچ رچایا جا رہا ہے یا پھر انسانیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ایک انسانیت کا قتل عام ہے جنگوں کی صورت میں جو اس وقت فلسطین میں چل رہا ہے، دوسرا انسانیت کا قتل عام ہے جو ہمارے معاشرے میں ظلم و زیادتی و بربریت سے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے لاہور گلبرگ کے علاقے میں، جہاں 3 سالہ ننھی کمسن آمنہ کو پہلے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس کی لاش کو پنکھے سے لٹکا دیا۔ یہ وہ درندگی ہے جو معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ جو شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، یہ کوئی انجان آدمی نہیں ہے۔ یہ شخص اسی گلی میں رہنے والا اس بچی کا ہمسایہ، جس نے 3 سال تک اس بچی کو پلتے بڑھتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد، ہم اپنے کزنز کی یا پھر اپنے گلی محلے کے بچوں کی بات کریں تو جس کو ہم نے ایک چھوٹے سے نومولود بچے سے بڑھتے ہوئے دیکھا ہو، وہ ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے جیسے ہمارا اپنا بچہ ہے، اس سے ایسی انسیت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو صرف اس ہوس میں ہے کہ کب یہ بچی یا یہ بچہ بڑا ہو اور ہم اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بنائیں۔ وہ آمنہ جو روز گلی میں کھیلتی ہے، وہ آمنہ جو روز صبح کو اٹھتی ہے، اس گلی میں کھیلتی ہے، اس گلی میں لوگوں سے اس گھر جانا اس گھر جانا، کیونکہ آپ کی جو گلی ہے، آپ کا جو محلہ ہے، وہ آپ کے گھر کی طرح ہی ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جو آپ کے ہمسائے ہیں وہ آپ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، لیکن اب یہ جو ہمسائے ہیں وہی سب سے بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ دوپہر کے وقت جب آمنہ کے بہن بھائی مدرسے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو آمنہ بھی ان کے پیچھے چل دیتی ہے۔ یہ ملزم باہر کھڑا اپنے گھر کے یہ ساری ایکٹیویٹی دیکھ رہا ہے اور اپنا رکشہ صاف کر۔ جب اس نے دیکھا کہ آمنہ کے بہن بھائی اس سے کچھ فٹ دور چلے گئے ہیں، اس نے آمنہ کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا، کیونکہ آمنہ اس شخص کو جانتی تھی، آمنہ اس شخص سے مانوس تھی، روز دیکھتی تھی۔ ایک گلی میں جب ایک شخص رہتا ہوتا ہے، آپ کے ہمسائے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کو روز دیکھتے آتے جاتے، تو وہ کوئی اجنبی شخص نہیں تھا آمنہ کے لیے۔ اس نے انسیت سے آمنہ کو اپنے پاس بلایا، گھر لے کے گیا، اس نے آمنہ کے ساتھ درندگی کا، جنسی زیادتی کا عمل کیا اور اس ننھی کمسن بچی کو پنکھے سے لٹکا دیا۔ اب وہ ملزم پولیس کی حراست میں ہے اور اس نے اپنے منہ سے اس چیز کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ ساری کہانی اس ملزم کی زبانی ہے کہ کس طرح سے اس نے آمنہ کو پھنسایا، اس 3 سالہ کمسن ننھی بچی کے ساتھ یہ فیل کیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آمنہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لیبارٹری بھجوا دی گئی ہے اور اس کی رپورٹس کا انتظار ہے کہ کیا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جبکہ ملزم نے اعتراف کر لیا کہ اس نے کوشش کی ہے۔ ملزم کا یہ کہنا ہے کہ کوشش کی ہے، اور رپورٹس آئیں گی تو ان سے انکشاف ہوگا کیا یہ کوشش تھی یا یہ فعل اس بچی کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اب وہ وقت نہیں رہا کہ جب بچوں کو ہمسایوں کے گھر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ کھیلو،
ہمسائے ان کو کھلا بھی دیتے تھے، سلا بھی دیتے تھے اور واپس گھر بھی بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن اب وہ وقت ہے کہ جب اپنے بچوں کو اپنے ہی گھر میں اپنے ہی سینے سے لگا کے رکھنا ہے، اور کسی ہمسائے کا، کسی رشتہ دار کا، کسی اجنبی تو دور کی بات ہے، ہمسائے اور رشتہ داروں کا بھی اعتبار کرنے کا دور نہیں رہا۔ اپنے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھنے کا دور ہے، اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کا دور ہے۔ وہ وقت نہیں رہا کہ جب بچے گلیوں میں کھیلتے تھے اور خوشحالی سے واپس آ جاتے تھے۔ اب تو وہ دور ہے کہ بچے نے گھر سے باہر بھی قدم رکھا ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ اس کا قدم گھر واپس لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا۔